ایمیڈیٹلی تصور میں لے کر آئیں کہ یہ میرے لیے ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے یہ میرے لیے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کہوں یہ فلاں آیت مشرکین مکہ کے لیے یہ ہے، یہ فلاں آیت جو ہے یہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ فلاں آیت جو ہے یہ تو فلاں لوگوں کے لیے ہے۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میرے لیے کوئی آیت نہیں بچے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے۔ جیسے آج ہم نے دیکھا کل یا ایھا الکافرون، پیغام تو یہ ہے کہ میں بھی چوکس ہو جاؤں۔ تیسری بات، یہ طے شدہ ہے، پلانڈ ہے، ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ یہ بائی چانس ہے۔ صبح اگر آپ نماز میں سن رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تو سمجھ جائے کسی کی موت کا تذکرہ ہو رہا ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ ہے کہ ہر چیز پلانڈ ہے۔ یوں سوچیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی طریقے پہ آلریڈی طے شدہ ہے، یعنی دانے دانے۔ آپ کے پاس ایک مہمان آتا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی ویلکم، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ ہم اس کو یوں کہیں گے کہ آیت آیت پر لکھا ہے لکھنے والے، پڑھنے والے، سننے والے کا نام۔ تو کوئی آیت بائی چانس نہیں ہے، اٹ واز پلانڈ فار یو، یو مے اور مے ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ۔ تو وی شوڈ ناٹ لوز اینی ٹائم۔ جو آیت بھی سنیں اور پڑھیں اس پر وہ اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ آخری چیز ریلیونٹ ہے، متعلق ہے، ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ اب سوچیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ آپ جس شخص کے پاس مانگنے جاتے ہیں اس کی حیثیت کے مطابق اس سے مانگتے ہیں۔ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس آپ مشورے کے لیے جا رہے ہیں، بڑا عالم ہے، قابل ہے، اس سے آپ پیاز کی قیمت کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے۔ لائک وائز اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی ہدایت دے رہے ہیں تو اٹ از فار یو، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں فائدہ ہے، تذکیر ہے، یہ غیر متعلق نہیں ہو سکتی بات۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، مجھے سوچنا چاہیے کہ یہ آیت مجھے کیوں سمجھائی جا رہی ہے، کیوں سنائی جا رہی ہے آج۔ اٹ کین ناٹ بی irrelevant، کوئی چیز اس کائنات میں irrelevant نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں اگر ذہن میں آ جائیں تو پھر تدبر ہو سکتا ہے۔ یہ تدبر کی کیا ہے؟ 4 اسپیکٹس ہیں قرآن کو تدبر کرنے کا۔ پہلا یہ ہے کہ یہ پرسنل ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ پلانڈ ہے، تیسرا یہ ہے کہ یہ پہلا ہے ڈائریکٹ ہے، دوسرا ہے پرسنل، تیسرا ہے پلانڈ، چوتھا ہے ریلیونٹ۔ میں اس کو ایسا یاد کرتا ہوں، DPPR، DPPR، ڈائریکٹ، پرسنل، پلانڈ، ریلیونٹ۔ اس انداز میں قرآن کو اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ہم اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تدبر۔ آئیے تدبر پھر کیسے کریں گے؟ تدبر ایسے کریں گے کہ ہم آیات کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، یعنی اس کا مطالعہ کرنے کے بعد 2 چیزیں ہیں جس کے بغیر قرآن پر تدبر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تصور اور احساس، امیجینیشن اینڈ فیلنگس۔ یعنی قرآن کی آیت کے ساتھ آپ ان چیزوں کو جس کے متعلق ذکر ہو رہا ہے اس کو تصور میں لے کر آئیں۔ اگر جنت کی بات ہو رہی، جنت کو تصور میں لے کر آئیں، اور احساس، فیلنگز میں لے کر آئیں کہ کیسی اچھی فیلنگ آپ کے اندر جنریٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، ان کو کیسے سمجھیں گے؟ مطالعہ کا مطلب وہ ہے جو ہم ابھی تک کر رہے ہیں، قرآن کی آیت کو بار بار سمجھ کر پڑھنا، اس کا گرامر، اس کا ورڈ فار ورڈ، اس کا رننگ ٹرانسلیشن، اس کی تفسیر، یہ سارا مطالعہ ہے۔ اور اس کے بعد تصور میں کیا ہے؟ یعنی یوں تصور کریں کہ جیسے کوئی آیت پڑھی جائے، جیسے اگر پڑھی جا رہی ہے، اگر فرض کیا کہا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یقیناً قرآن آسان کر دیا گیا سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے۔ تو امیجن کریں کہ پورے آسمان پر یہ آیت جو ہے نا، یہ یلو کلر میں جو ہے نمایاں لکھی ہوئی ہے، اور آپ کے اوپر یہ اتر رہی ہے۔ تو آپ امیجن کریں، تصور میں لے کر آئیں چیزوں کو، یا جنت کا تصور کریں کہ زمین اور آسمان کا پھیلاؤ کا کتنی بڑی زمین ہے، کتنی وسعت ہے اس میں۔ اگر رب العالمین کی بات ہو تو رب کتنے کتنے لوگوں کو کب سے رزق دے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے۔ تو تصور میں لے کر آئیں ان آیات کو جن کا ذکر ہو رہا ہے، یا اگر وہ پاسٹ میں بات ہو رہی ہے، تصور میں لے کر آئیں اس زمانے میں کیا ہوا ہوگا۔ امیجینیشن، احساس، نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ملا کر ہمارا یہ ٹیبل بنتا ہے۔ یہ ٹیبل کیا، بار بار آپ نے دیکھا ہے، مطالعے کے بعد
تصور اور احساس. جب یہ چیز آ جائے گی تو ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے ان اے 4 اسٹیپ فارمولا. وہ 4 اسٹیپ فارمولا کیا ہے کہ ہر آیت کو ہم دعا میں سے کنیکٹ کریں گے. یعنی اگر میں پڑھتا ہوں ربی زدنی علما، تو پہلے تو میں ایزیوم کروں میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما یا زیادہ کر مجھے علم میں. تو پہلی بات ہے دعا. پھر میں احتساب کروں گا کہ اس دعا کے بعد میں نے اس ہفتے کیا کیا، اور اگر میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو مجھے اس دعا کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو میں اپنے آپ کے لیے ایک پلان بناؤں گا. اور جب تک میں سکسیزفل نہیں ہوں گا، میں پلان اور احتساب یعنی اس کے درمیان میں پھرتا رہوں گا. جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو پھر دوسروں تک پہنچاؤں گا، یعنی پروپوگیٹ کروں گا، تبلیغ. آئیے اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اس طریقہ کیا ہے. ہر عمل کی ابتدا دعا سے، پھر احتساب گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا، پھر پلان اگلے دن یا ہفتے کا. اور یوں یاد رکھیے کہ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے. کچھ ایسی آیات ہیں جن سے دل پہ اثر پڑتا ہے، وہ دل کے عمل کے لیے. کچھ ایسی جس میں ہمیں ایکچوئل ایکشن ریکوائرڈ ہے آزاد سے. تو ابتدا کریں دعا سے، اور تدبر اور تذکر کی توفیق عطا کریں. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے تدبر اور تذکر کی توفیق عطا کر. دعا تو ہو گئی، اب میں کیا کروں گا کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو. نیکسٹ احتساب، کیونکہ دعا صرف کافی نہیں ہے. دعا سے کافی نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ آپ کا بیٹا فرض کیا ہے 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے، صبح فجر پہ اٹھ کے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں پاس ہو جاؤں. کتاب کوئی نہیں کھولتا، زور پہ پھر دعا کرتا ہے پاس ہو جاؤں. عصر پہ بھی یہی، مغرب پہ بھی یہی، عشاء پہ بھی یہی، لیکن کتاب کوئی نہیں کھولتا. تو کیا ہوگا؟ پاس تو نہیں ہوگا. کہنے کا مطلب دعا کے ساتھ احتساب بھی ہے کہ میں کچھ عمل بھی کروں. اگر پاس ہونا ہے تو کتاب کھول کر میں سیکھوں بھی. اگر میں کہ اللہ مجھے تدبر تذکر کی توفیق عطا کر، تو کہاں سے آئے گا تدبر؟ آپ اگر قرآن کو سمجھیں گے نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اس پہ وقت نہیں لگائیں گے، تو تدبر تذکر تو نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے احتساب وہ چیز ہے جو آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے، زندگی میں لانے کے لیے. جب سکسیزفل نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ پلان کریں، اگلے دن کا، ہفتے کا، مہینے کا. جیسے آپ نے پلان کیا، آپ ہر ہفتے 2 گھنٹے مخصوص کر رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، یا پلان کر رہے ہیں. اور پھر آپ اپنا ہفتہ دیکھیں وہ کیسا گزرا ہے. تو آپ ہفتے میں اگر آپ پلان نہیں بنا رہے، تو بیسکلی پلان تو آپ بنا رہے ہیں، وہ کس کا پلان بنا رہے ہیں؟ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. یعنی پلاننگ، ناٹ پلاننگ از ایکچولی پلاننگ ٹو فیل. یا یوں کہیے کہ اگر دوپہر کے کھانے کا پلان نہیں ہے تو آپ کا بھوکا رہنے کا پلان ہے. سمپل ایز دیٹ. سو پلان بنانا بڑا ضروری ہے. اور پلان میں یہ چیک کر لیں کہیں شیطان کا وسوسہ یہ نہ آ جائے کہ جی اس آیت کو کیسے دعا میں مانگوں، اس آیت کا کیا معنی ہے. تو یہ جو فقہی معاملات ہیں نا، ان معاملات کو آپ کسی اور سے پوچھیں. ہمارا کہاں پر کنسرن ہے؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فکر آخرت کی، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ٹیم ورک، اجتماعیت، بہت سے سبجیکٹ ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں پھنس جائیں. دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف سبجیکٹس ان قرآن الحمدللہ. آخری کام، جب آپ نے دعا کے بعد، اپنا احتساب کرنے کے بعد اور پلاننگ کے بعد اس منزل پہ پہنچ گئے کہ جہاں اس آیت کو اپنی زندگی میں پہلے اتار لیا، تو پھر سٹیپ ہے تبلیغ، دوسروں تک پہنچائیں. کیا یہ ضروری عمل ہے یا آپشنل ہے؟ آج ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس انداز میں یہ کام کرنے کو کہا. انہوں نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. پہنچا دو. بلغو یہ جمع ہے، یہ ایسے ہے بلغو، اس کا واحد ہے بلغ. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ امر ہے، امر کا صیغہ. ڈو اٹ، کیا کرو؟ تبلیغ کر. یعنی اس کا مطلب ہے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو بلغو، تم پہنچاؤ. کسے پہنچاؤ؟ انی، میری طرف سے، مجھ سے. ڈاکٹر اسرار احمد اس کو ایک بہت خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں
کہ اس کے اندر ایک بڑی مٹھاس ہے کہ ہم آن بیہاف آف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ اپرچونٹی دی جا رہی ہے. کتنا بڑا مقام ہے کہ اگر میں نبی سے محبت کرتا ہوں تو نبی تو مجھے کہہ رہا ہے کہ آن مائی بیہاف اس آیت کو آگے پہنچاؤ. تو نبی کی محبت کا جو ایکچوئل پریکٹیکل اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نبی کی باتوں کو آگے پہنچانا. اور اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, یعنی آپ کو یہ نہیں کہ پہلے آپ عالم بنیں گے یا پہلے پورا قرآن سمجھیں گے تو آگے پہنچائیں گے, تھوڑا سا بھی سمجھ لو تو آگے پہنچا دو. اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کر. تو قرآن حدیث کی جو بات بھی ہم پڑھ رہے ہیں دوسروں تک ہم نے پہنچانی ہے, اور کیسے پہنچانی ہے یہ بھی نوٹ کر لیں, محبت سے اور حکمت کے ساتھ. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی انداز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی, محبت اور حکمت. یاد رکھیں یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ دوسرے کو فورسفلی کنونس کرنا کہ آپ کی بات یا وہ آپ کی بات مان جائے. ایک ایگزامپل یاد رکھیں, کبھی مایوس نہ ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال دعوت دی مکہ میں. نبی نے دا بیسٹ آف دا بیسٹ ود دا بیسٹ آف دا بک. کتنے لوگ ایکچولی دین کی طرف آئے؟ یو ول بی سرپرائز ٹو نو جسٹ اوور 100. دیٹس اٹ. اس کا مطلب ہے ہمارے آبجیکٹیو یہ نہیں, ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے کتنے لوگوں کو آپ نے کنونس کر لیا, لیکن محبت اور حکمت سے کتنوں کو پہنچایا. اور میرے نزدیک تو سب سے پہلے ان کو پہنچائیں جو بائی چانس مسلمان ہیں. یعنی ان کا حق ہے کہ اگرچہ ان کو یہ نعمت مل بھی گئی ہے تب بھی وہ نہیں سمجھتے. اور دوسرا نقطہ کیا ہے, دیکھیں اپنا وقت, اپنا پیسہ, اپنی صلاحیت کہاں لگا رہے ہیں. ہر شخص کے پاس وقت ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا وقت نہیں ہے. ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ ریسورسز ہیں, مالی ریسورسز ہیں, اور کچھ نہ کچھ اس کی صلاحیتیں ہیں. اس میں سے کتنا وہ اپنی ذات کے لیے لگا رہے ہیں اور کتنا اللہ کی خاطر. اے اللہ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اپنا پیسہ, اپنا وقت, اپنی صلاحیت تیری رضا کے لیے, یعنی اللہ کا راضی ہو جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف انسان پلٹ جائے. اگر ہمیں قرآن یہی سینس بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے قریب آ جاؤ. کسی نے یہ بات بتائی بھی ہے قرآن کے نزول مقصد میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان اور اپنے سے جوڑنے کے لیے, یعنی انسان کو بنائے اشرف المخلوقات, کہ اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے. اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کر کہ تو ہم سے راضی ہو جا. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کریں. الحمدللہ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی طریقہ کسی طریقے سے وہ شامل ہو جائے اس اجر میں. تو آئیے آج ہم نے اس لیسن میں کیا کیا چیزیں سیکھی ہیں. ایک تو یہ سیکھا ہے کہ 4 بیسک پیرامیٹرز جس کے ذریعے تدبر ہوتا ہے. وہ کیا تھا؟ DPPR, ڈائریکٹ, پرسنل, پلانڈ, ریلیونٹ. اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن کے ساتھ کیسے ہم کس انداز میں ہم تدبر حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ 3 طریقے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ مطالعہ. اس کے بعد مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے پاس 2 چیزیں ایسی ہیں, تصور اور احساس. اس کے بغیر تدبر نہیں ہو سکتا. جب یہ ہو جائے گا تو پھر ایک فارمولہ ہم نے بتایا جو کہ 4 سٹیپ فارمولہ ہے. 4 سٹیپ کیا ہے؟ دعا, احتساب, پلان اور تبلیغ. آسک, ایویلیویٹ, پلان, پروپوگیٹ. تو یہ 3 انداز آج ہم نے پڑھے جس سے ہم اس کو سمرائز کر سکتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اور قرآن کے حقوق کو یاد رکھیے کہ ایمان لانا اور ایمان رکھنا تو پہلا حق ہے قرآن کا, لیکن اس کے بعد بھی حقوق ہیں. اس کا پڑھنا بھی اس کا حق, سمجھنا بھی, تدبر بھی, عمل بھی اور پھیلانا بھی. اے اللہ میں یہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا کر. اور پھیلانے کے ساتھ آگے ایک اس کا نفاذ بھی, یہ بھی یاد رکھیں. نفاذ از دی الٹیمیٹ. اللہ تعالیٰ کا حکم اس دنیا پہ لاگو کرنا وہ ہے مقصد اس کے احکام کا. تو نوٹ کیجئے, بغیر سمجھے تدبر و تذکر نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال آج تو ہماری آنکھیں کھل گئی ہوں گی, دل بھی کھل گئے ہوں گے کہ مقصد نزول ہی پورا نہیں ہوتا قرآن کا اگر میں تدبر نہ کروں. تو یہ سمجھنے کے لیے ہے, رائٹ.
اور آئیے پلان بنائیں کہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم قرآن کو ہم پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، عمل کریں، پھیلائیں اور اس کے نفاذ میں حصہ بنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہم 2 منٹ کی بریک لیں گے کہ کافی ہیوی لیسن تھا، تو 2 منٹ بریک لیں، واک اراؤنڈ، گیٹ اے کپ آف ٹی، بٹ ڈو کم بیک۔ ہمارا بھی ایک